اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشافع المذنبین ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال امام حسین علیہ السلام: انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطالب الاصلاح في امة جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیرہ بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آج اس عشرہ مجالس کی تیسری مجلس ہے اور ہمارا عنوان حقیقی کربلا و خیالی کربلا ہے. امام کے کلام نورانی، فرمان نورانی، وصیت نورانی امام کی، جو امام نے جناب محمد حنفیہ کو تحریر فرمائی اور ایک قائم کر دیا، معیار قائم کر دیا امام نے، اور اپنا ہدف، اپنا مقصد امام حسین علیہ السلام نے بتا دیا کہ میرا ہدف کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے. میں کربلا جو برپا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ جو میں مبارزے کے لیے جا رہا ہوں، یہ جو میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، یا یہ جو میں خروج کر رہا ہوں، یہ جو میں نکل رہا ہوں، یہ جو میں وطن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں دشمن کے خلاف، یزید کے خلاف، جو میرا قیام ہے، یہ کسی فتنہ و فساد کے لیے نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ میں اس انداز سے جا رہا ہوں کہ میں کوئی فتنہ برپا کروں گا امت میں، یا میں کوئی فساد برپا کروں گا، یا میں ظلم کروں گا. بلکہ امام نے کلیئر اپنے مقصد کو بیان کیا. اور بیان کیا کیا امام نے؟ امام کہہ رہے ہیں کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے جد رسول اللہ اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں. ان کی سیرت یہی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کی سیرت ہے. میں ان پر عمل کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے جد کی، اپنے بابا کی سیرت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں. یہ حقیقت کربلا تھی، یہ پیغام کربلا تھا، یہ واقعہ کربلا کی واقعاً وہ حقیقت تھی جو امام حسین بیان کر رہے ہیں. کیونکہ امام جانتے ہیں کہ یہ امت، یہ لوگ جو تخیلات میں رہتے ہیں، جو افسانہ پسند قوم ہے، انہوں نے کل کو اسی کربلا کو افسانوں میں بدل دینا ہے. جس طرح دین کو افسانوی شکل دے دی گئی، ویسے ہی اس کو بھی، اور وہی ہوا کہ کربلا بھی ایک افسانوی روپ دھار گئی. یعنی بہت سے اہل منبر نے، بہت سے، کیونکہ ہم عادی نہیں ہیں مطالعے کے، ہم سامع بننا پسند کرتے ہیں، ہم سننا پسند کرتے ہیں کہ ہم کون پڑھے گا، کون اتنی کتابیں لے اور کون پڑھے. ہمارے گھروں میں نہج البلاغہ بھی ہے تو وہ رکھی ہوئی ہے، اس کو اٹھا کر پڑھنے کی زحمت کوئی گوارا نہیں کرتا. قرآن تو پھر کھل جاتا ہے، لیکن نہج البلاغہ کو اٹھا کے پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے ہم لوگ. تو ہم سامع بننے کی عادت ہے، سننے کی عادت ہے. ہمیں عادت نہیں ہے کہ ہم اپنے جو ائمہ ہیں، امام ہیں، ان کے خطبات کو، ان کے فرامین کو، اس کو ہم خود سے پڑھیں اور خود سے تلاش کریں کہ حقیقی مقصد کیا ہے، ان کا ہدف کیا ہے، حقیقی دین کیا ہے. یہی ظلم کربلا کے ساتھ ہوا، یہی ظلم غدیر کے ساتھ ہوا، اس کو افسانوی شکل دی گئی. یہی ظلم فضائل اہل بیت کے ساتھ ہوا، یہی ظلم دین کے ساتھ ہوا. دین کو افسانوی صورت میں پیش کیا گیا، ایک خیالی، کیونکہ خیال لذت بخش ہوتا ہے. جتنا سوچتے رہتے ہیں، جتنا اچھا سوچتا ہے انسان، جتنا جو سوچ ہے انسانی جتنی بدلتی رہتی ہے، کیونکہ سوچ میں تو انسان کہیں بھی جا سکتا ہے. تو تخیل میں رہنا، خیالات میں رہنا، سوچ میں رہنا، اپنے خوابوں کی دنیا میں رہنا، اپنے افسانوں کی دنیا میں رہنا لوگ پسند کرتے ہیں. تو جو لوگ افسانوی دنیا کو پسند کرتے ہیں، جو لوگ خیالی دنیا کو پسند کرتے ہیں، انہوں نے اس کربلا کو بھی جب ڈھالا، دین کو بھی جب ڈھالا اپنے لفظوں میں، تو انہوں نے خیالی شکل میں ڈھالا، افسانوی شکل میں ڈالا. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کو. اور جو ان کے خیالات تھے، جو ان کی ذہنیت تھی، یا جو ان کی افسانہ نگاری تھی، وہ چونکہ تربیت یافتہ نہیں تھی. کیونکہ ہوتا ہے نا انسان کے، جب بعض چیزیں ہوتی ہیں جو تربیت یافتہ ہوتی ہیں، بعض ہوتی ہیں جو تربیت یافتہ نہیں ہوتی. جیسے انسان کے
جو انسانوں میں ہی دیکھ لے، جو بچے بچیاں جو تربیت یافتہ ہوتے ہیں ان کا رہن سہن، ان کا انداز، ان کا بولنے کا، ان کی گفتگو کا انداز اور ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو غیر تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں یا غیر تربیت یافتہ معاشرہ ہوتا ہے یا بچے بچیاں ہوتی ہیں، ان کے بولنے کا انداز، ان کی گفتگو کا، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا، ان کے ہر عمل کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض خیالات تربیت یافتہ ہوتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں، بعض افسانوں کی سوچ میں اور غیر حقیقی سوچتے ہیں، افسانوی سوچتے ہیں، جو حقیقت کو دیکھتا ہے، حقیقت کو پرکھتا ہے، حقیقت کے مطابق اپنے خیالات کو ڈھالتا ہے، اس کی سوچ بالغ ہو چکی ہوتی ہے، وہ تربیت یافتہ ہوتا ہے۔ لیکن جو افسانے کے مطابق چلتا ہے، حقیقت کے مطابق نہیں چلتا، اپنی خیالی شے اس نے بنائی ہوئی ہوتی ہے، اپنے ذہن میں اپنی ایک خیالی دنیا اس نے تشکیل دی ہوئی ہوتی ہے، یہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے۔ یہ جیسے ظاہری بدنی طور پر تو یہ بالغ ہے، قمری طور پر تو یہ بالغ ہو چکا ہے، لیکن ذہنی طور پر وہ بھی بالغ نہیں ہوا ہے، یہ غیر تربیت یافتہ ہے۔ اور تربیت اتنی ضروری ہے معاشرے میں، پورے دین کے لیے اور پوری ایک آپ کو ایک معاشرے میں، سوسائٹی میں رہنے کے لیے تربیت انتہا سے زیادہ ضروری اس لیے بھی ہے کہ جو چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی جو غیر منظم چیز ہوتی ہے، جنگل میں جائیں آپ، کوئی درخت کہیں اگا ہوا ہے، کوئی کسی چیز کا درخت ہے، کوئی کسی چیز کا درخت ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں، کوئی ترتیب نہیں ہوتی ہے، جڑی بوٹیاں، درخت، پودے، بیل، ہر شے جو ہے وہ بے ترتیبی، بد نظمی کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ جنگل ہے، اسی کو جنگل کہتے ہیں جہاں پر کوئی نظم نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ کوئی باغ ہے، بڑا خوبصورت باغ لگا ہوا ہے، اور اس باغ میں جو پودے ہیں وہ بڑی ترتیب سے لگائے جائیں گے، منظم انداز سے لگائے جائیں گے، جہاں گھاس کی جگہ ہے گھاس لگائی جائے گی، جہاں بیل لگانے کی جگہ ہے وہاں پہ بیلوں والے جو ہے پودے وہ لگائے جائیں گے، جہاں درختوں کی جگہ ہے وہاں درخت لگائے جائیں گے، یعنی ایک منظم طریقے سے وہ باغیچہ تیار کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس باغیچے کو تیار کرنے والا کوئی باغبان ہوتا ہے۔ جو غیر منظم ہوتا ہے اس کو کوئی باغبان نہیں ہوتا، گویا کہ جو غیر تربیت یافتہ ہے اس کو کوئی باغبان نہیں ملا، اور جو تربیت یافتہ ہے، جو منظم ہے، جو نظم سے چل رہا ہے، گویا اس کو ایک باغبان ملا ہے جس نے اس گلستان کو، اس راہبر نے، اس رہنما نے اس گلستان کو بہت خوبصورتی سے سجایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی، رسول خدا نے بھی اور مولا کائنات نے بھی، انہوں نے اس باغ کو، دین کے باغ کو بڑے منظم انداز سے سجایا۔ آئمہ نے، تمام آئمہ نے اس باغیچے کو، ان رہبروں نے، ان باغبانوں نے، انہوں نے بہت منظم انداز سے اس دین کو سجایا، اس دین کو سنوارا، اس جو دین کو قبول کر چکے تھے ان کی تربیت کی بہت حسین انداز سے۔ پتہ چل رہا تھا کہ ایک تربیت دینے والے رہبر موجود ہیں، تربیت دینے والے رہنما موجود ہیں، باغبان موجود ہیں اس باغیچے کے، وہ امت تشکیل دی انہوں نے، اور اسی کے حساب سے اپنی گفتگو، اپنا کلام، جو کچھ انہوں نے بیان کیا، کیوں، اور وہ سب کچھ جو بیان کیا اس کی عملی شکل، اس بیان کی اس کو عملی شکل میں دکھایا ہے۔ وہ جو اسوہ اپنا پیش کیا ہے، وہ جو اپنا کردار پیش کیا ہے، وہ عملی ہے، ان کے لفظوں کی، ان کے لفظوں کی عملی شکل ہے، ان کے کلام کی عملی شکل ہے وہ سب کچھ۔ ہم بالکل افسانوی، ان کی حیات سے، ان کی سیرت سے، ان کی زندگی سے ہٹ کر ہم بالکل افسانوی دنیا میں، ایک خیالی دنیا میں، ایک غیر حقیقی دنیا میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمیں جو کربلا بتائی جاتی ہے وہ بھی غیر حقیقی ہے، بہت زیادہ جو ہے اس میں ایسے واقعات ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں دین کی جن کا حقیقت سے کوئی، کیونکہ ہم افسانہ پسند ہے، ہم ابھی، ہماری سوچ نابالغ ہے، ہمارے خیال نابالغ ہے۔ ہمیں کوئی بتا دیتا ہے، میں اس کی مثال لے لوں کہ ہمیں کوئی بتا دیتا ہے کہ جی جزیرہ برمودا میں جو ہے وہ امام موجود ہے، اور کوئی کہہ دیتا ہے جزیرہ جو ہے وہ خزرہ میں امام موجود ہے، اور یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں لوگ جی، اور وہاں کے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ عالم مہدی ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم عالم مہدی ہیں، اور پھر وہ ایک جزیرے کے متعلق اور تمام رائے، وہ ایک افسانہ تھا گھڑ کے وہ پیش کیا، کتابیں کئی لکھی گئی ہیں اس کے اوپر، اور ان میں سے ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ اس پر یقین بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم یقین نہیں کرتے، ہم میں سے
بہت بڑی تعداد ہے جس بات پر یقین رکھتی ہے کہ جزیرہ برمودا یا جزیرہ خضرا نامی یہ جزیرے موجود ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ امام موجود ہے، امام آخر جو ہے وہاں پر ان کی اولاد موجود ہے. یہ افسانہ ہے. وہاں کون ہے؟ یہ جو اسماعیلی فرقہ جن کو شاید بوہری بھی ہم کہتے ہیں، شش امامی، 6 اماموں کو ماننے والے، اور اس کے بعد امام موسیٰ کاظم کو امام تسلیم نہیں کرتے، بلکہ امام جو ششم امام ہے، چھٹے امام ہے، ان کے فرزند حضرت اسماعیل جو کہ امام کی حیات ہی میں جن کی وفات ہو گئی تھی، ان کو یہ امام کے بعد امام مانتے ہیں، اور پھر ظاہر اسی لیے یہ اسماعیلی کہلاتے ہیں. ہم لوگ انہیں شش امامی کہتے ہیں، یہ بوہری بھی کہلاتے ہیں، یا آغا خانی اب جو ان کا جو نام ہے ہمارے ہاں موجود ہے کافی کثیر تعداد کی، آغا خانی ہیں یہ لوگ. تو یہ فرقہ تب چلا تھا، یہ نظریہ ان کا، یہ شش امامی جنہوں نے اپنے نظریے کو تبدیل کیا. تو ان میں امامت بدلتی ہے، ایک کے بعد دوسرا جو امام آتا ہے وہ ان کا عام دنیاوی انسان جو ہے وہ عام انسانوں میں سے جو ان کے سب سے زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو عالم و فقیہ کہہ لیجئے کہ جو ہم جس لیول پر مجتہد کو لے کر جاتے ہیں، یہ اس لیول پر اس شخص کو اپنا امام تصور کرتے ہیں، اپنا امام مانتے ہیں اپنے فرقے کا. تو ان کے وہ سلسلہ تسلسل سے چلتا ہے، ایک کے بعد دوسرا ان کا امام آتا ہے، اور 6 اماموں پر جو اثنا عشری ہیں ان سے مختلف ہے ان کا نظریہ، ان پر ان کا ختم ہوتا ہے. تو ان کو فاطمی کہا جاتا تھا. یہ جو ہے سلسلہ ان کا چلا ہے، یہ سلسلہ فاطمی کہلاتا تھا. اور ان کی ایک حکومت تھی، بہت بڑی حکومت انہوں نے قائم کی ہوئی تھی مصر میں. مصر میں ان کی حکومت تھی جب عثمانیوں نے جو ہے وہ غلبہ پایا ہے مصر کے اوپر، اور انہوں نے اپنی حکومت کو قائم کیا ہے. تو اس وقت یہ اپنے علاقے سے، اپنے اس مصر سے ایک کشتی میں بیٹھ کر اپنے خاندان کو، اپنا ساز و سامان لے کر، اپنے خاندان، اپنے اہل و عیال کو لے کر وہاں سے مہدی نامی اس وقت وہاں پر مصر کا یہ حاکم تھا. تو مہدی فاطمی اس کو کہا جاتا تھا. یہ مصر کا حاکم تھا، یہ وہاں سے اپنے اہل و عیال کو لے کر کشتی میں سوار کر کے ان سب کو لے کر یہ ایک جزیرے پر پہنچا. اس جزیرے پر یہ وہاں پر رہائش پذیر ہوئے، وہاں پر رہے، جزیرہ برمودا پہ یہ رہے. اور ظاہر جب وہ مہدی فاطمی کہلا رہے ہیں، اب ان کی نسل بھی ہے، ان کی اولاد بھی ہے، وہ اولاد چل بھی رہی ہے، تو وہ اولاد مہدی، آل مہدی کہلاتی ہے، آل مہدی فاطمی کہلاتی ہے. کہ ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کس کی اولاد ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہاں جی ہم آل مہدی ہیں. تو وہ پناہ کی تلاش میں وہاں پر گئے تھے اور جزیرے میں پہنچے ہیں. تو یہ وہ مہدی نہیں ہے جو بقیت اللہ ہے، یہ وہ مہدی نہیں ہے جو سید الشہداء کے فرزند ہیں، یہ وہ مہدی نہیں ہے جو جناب فاطمہ زہرا کے فرزند ہیں، یہ وہ مہدی نہیں ہے جو نجات دہندہ جن کو پروردگار عالم نے قرار دیا ہے ہمارا، یہ وہ مہدی نہیں ہے. یہ ایک افسانہ ہے جس کو گھڑا گیا کہ فلاں جزیرے میں، جزیرہ برمودا میں یا جزیرہ خضرا میں، جزیرہ خضرا میں وہاں پہ یہ موجود ہے. یعنی یہ افسانہ اپنی طرف سے بنایا گیا، بھلے ہی وہاں پر آل مہدی موجود ہے لیکن وہ مہدی نہیں، ان کی آل نہیں، لیکن ایک افسانوی صورت دی گئی، ایک خیالی صورت دی گئی، ایک خیال ترتیب دیا گیا، اس کو تشکیل دیا گیا، اس پہ کتابیں لکھی گئی، اور امت مان رہی ہے، لوگ مان رہے ہیں، ان کو منوایا جا رہا ہے، وہ آرام سے تسلیم. ہر شے، ہر افسانوی شے، ہر خیالی شے ہم بڑی جلدی قبول کر لیتے ہیں، بڑی جلدی تسلیم ہو جاتے ہیں اس کے آگے. ہمارے شعور پختہ نہیں ہے، ہم ہر خیالی چیز پر خوش ہو جاتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. ہمیں بدلنا ہوگا خود کو، اپنی سوچوں کو، اپنے افکار کو. آپ جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، انشاءاللہ امام عصر ظہور جب کرنے والے ہیں، اور جب امام ظہور کریں گے انشاءاللہ کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ زمانے آخر ہے اور امام کا ظہور اس زمانے میں ہوگا. تو ہمیں تو بہت زیادہ تیاری کی ضرورت ہے، اپنی تربیت کی ضرورت ہے. ہمارے پاس باغبان موجود ہے، یہ باغیچہ بھی ہے، زمین بھی ہے، اور باغبان بھی موجود ہے. ہم اس کے اندر تربیت کے ساتھ پلیں، ہم اس کے اندر اپنے خیالات کو ایک طرف رکھ کر اپنی جو ہے عقیدتوں کو جو ہے وہ پروان چڑھائیں، اپنی شعور کے ساتھ، حقیقتوں کے ساتھ اپنی عقیدتوں کو ہمیں پروان چڑھانا ہے. یہ جو شجر ہیں، انہوں نے جو جوان ہونا ہے عقیدتوں کے ساتھ حقیقتوں کو ملا کر جوان ہونا ہے. خیالوں کی دنیا میں رہ کر امامت کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ ہم خیالی دنیا میں رہیں اور ہم کہیں کہ امام ہے. یہ ہوگا
یہ روایتوں کے جملے ہیں کہ جب امام عصر کے ظہور کا وقت ہوگا، جب امام ظہور کریں گے، روایتوں کے جملے یہ ہیں کہ ایک بہت بڑا مذہبی طبقہ امام عصر کا انکار کرے گا، بہت بڑا ان کا مخالف ہو جائے گا، بہت بڑا طبقہ ان سے دور ہو جائے گا، ان کا مخالف ہوگا۔ کیوں مخالف ہوگا؟ وہ یہ کہے گا کہ وہ یہ دین جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو نیا دین لے کر آئے ہیں، آپ کو یہ دین تو ہم نے نہیں پڑھا، اپنا افسانوی دین، اپنا گھڑا ہوا دین، اپنا خیالی دین ان کو اتنا 1400 سال ہو گئے ہیں اور ابھی مزید سلسلہ چلنا ہے۔ یہ دین جو 1400 سالوں سے بدل بدل کر افسانے کی شکل میں جن لوگوں نے پڑھا ہے، افسانے کی شکل میں جنہوں نے بیان کیا ہے، ان کو تو حقیقت نہیں نظر آئے گی، کیونکہ امام جو لے کر آئیں گے وہ حقیقت ہوگی، وہ عدل الہی کا قانون ہوگا، وہ حکومت الہی ہوگی، وہ حکومت ولایت ہوگی۔ اس حکومت میں رہنے کے لیے حقیقی دین کو اپنانا ہوگا۔ اب جو ملت ہوگی ہی غیر تربیتی یافتہ، جو ہوگی ہی افسانوی دنیا میں رہتی ہوئی، جو ہوگی خیالی دنیا میں زندگی بسر کرنے والی امت ہوگی، اس امت کا کیا حال ہوگا؟ یقیناً وہ امام سے، ایک بڑا طبقہ امام سے دور ہو جائے گا کہ یہ وہ دین نہیں ہے۔ ابھی بھی اگر آپ یہ صورتحال دیکھیں، جس صورتحال سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں، ہماری کیا صورتحال ہے؟ کوئی عالم آتا ہے، اگر میں اپنے استاد محترم کی ہی مثال لے لوں، کہ وہی ان جیسا کوئی عالم آ جائے اور وہ آ کر جب حق بیان کرتے ہیں، دین بیان کرتے ہیں، وہی قرآن کھول کر جو آپ کے گھروں میں موجود ہے، وہی نہج البلاغہ کھول کر جو آپ کے ہمارے گھروں میں موجود ہے، وہی کتب کھول کر، وہی مقتل کھول کر، وہی سب کچھ کھول کر جب آپ کے سامنے وہ بیان کیا جاتا ہے، تو کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں یہ کیا بیان ہو رہا ہے، یہ تو عجیب بات ہے، یہ تو کوئی نئی بات ہے، یہ تو کوئی نیا دین بتایا جا رہا ہے، ہمیں تو ایسا، ہمارے اجداد نے تو یہ نہیں کیا تھا، ہمارے بزرگوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دین حقیقی ہوتا ہے، دین حقیقی جو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ جو ہم نے افسانوی دین سنا ہوا ہے ہمیں وہ حقیقت لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ بچپن سے ہم اسی میں تربیت یافتہ ہوتے ہیں، ہم اسی میں پلے بڑے ہوتے ہیں، ہمیں اسی کی عادت ہوتی ہے، پھر ہمیں مختلف لگتا ہے، باقی سب کچھ مختلف لگتا ہے، کیونکہ ہمیں ایک افسانوی دنیا کی عادت ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے۔ اپنی ہی اگر ہم اپنے ہی گھروں میں دیکھ لیں، ہماری بچیاں ہیں، جوان بچیاں ماشاءاللہ جتنی بھی ہیں، تو ہمارا کس طرح ہوتا ہے سلسلہ کہ بچیاں ڈرامے پسند کرتی ہیں، بچیاں فلمیں پسند کرتی ہیں۔ کیوں پسند کرتی ہیں سب کچھ؟ کیونکہ افسانوی دنیا ہے، وہاں پہ ان کے تخیل کا ایک ہیرو ہوتا ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، نہ پیسے کی کمی ہوتی ہے، نہ محبت کی کمی ہوتی ہے، نہ کردار کی کمی ہوتی ہے، نہ خوبصورتی کی کمی ہوتی ہے، سب کچھ فل ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، کمپلیٹ مین۔ اسی طرح لڑکوں کا آپ کہیں تو وہ جو ڈرامے فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اتنے شوق سے، ان کے سامنے وہ جو ہیروئن ہوتی ہے وہ ایک کمپلیٹ عورت ہوتی ہے، اس میں حسن بھی ہوتا ہے، اس میں تعلیم بھی ہوتی ہے، اس میں تربیت بھی ہوتی ہے، اس میں خوبصورتی بھی ہوتی ہے، وہ کمپلیٹ محبت اور سارا کچھ اس کو مل جاتا ہے اس کے اندر۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ افسانوی دنیا وہ پسند آتی ہے، اچھی لگتی ہے، یہ اچھا ہے، بس سب کچھ اچھا ہونا چاہیے، یہ سب اچھا، یہ خیالی، کیونکہ عادت ہو گئی خیالات میں رہنے کی، آگے دین بھی ویسے ہی اچھا لگتا ہے، بس وہ ایک خیالی دین جس میں سب آسانی، امام آئیں تو یوں، جن کی چھت نہیں ہے انہیں چھت مل جائے گی، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے مال و دولت مل جائے گی، جن کی اولاد نہیں ہے انہیں اولاد مل جائے گی، امام آئیں گے تو یہ آسانیاں ہو جائیں گی، جس کو نیند نہیں آ رہی اسے اور لوری دے کر امام سلا دیں گے۔ یہ غلط ہے، یہ غلط فکر ہے، یہ غلط سوچ ہے، یہ غلط نظریہ ہے۔ جب امام آئیں گے تو اور زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں، جب امام آئیں گے تو ممکن ہے کہ جن کے سر پہ چھت ہے، جو غصب کر کے، کسی کا مال غصب کر کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے محل بنا کر بیٹھے ہیں، امام آ کر ان کو اس محل سے بھی باہر نکال دیں، کیونکہ یہ وہی فرزند علی ہے، یہ وہی امام ہے کہ جن کے جد نے، مولا کائنات نے کہا تھا کہ یہ جو غصب کیا مال ہے، یہ جو ان عورتوں کا زیور بھی اگر یہ بن چکا ہے تو میں ان کے زیور کو بھی ان کے گلوں سے اتار کے لے آؤں گا، اگر وہ زیور بھی بن چکا ہے، یہ مال ہے، یہ حکومت کا مال ہے، یہ مسلمانوں کا مال ہے، میں وہاں سے بھی کھینچ لاؤں گا، حق ہے۔ تو وہ عادل حکومت آنی ہے ہماری، وہ عدل والا امام۔ ہم نے اپنے ذہن میں کیا تصور امامت کا کھینچا ہے؟ ابھی آتے ہیں ہمارے ممبروں پر شعلہ بیان آتے ہیں، شعلہ بیانی اپنی کرتے ہیں اور کر کے چلے جاتے ہیں، انہی شعلہ بیانوں نے ہمیں بیان کیا ہے نا یہ عجیب و غریب
اپنا ایک افسانوی دین جو ہمیں بیان کیا گیا ہے، بہت معذرت کے ساتھ میں کہوں گی کہ ان شعلہ بیانوں کی وجہ سے دین یہاں تک پہنچا ہے۔ یہ آج جو شیعہ سے لڑ رہا ہے، یہ آج جو آپس میں مسلمان کو کاٹ رہا ہے، آج جو مسلمان کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، آج جو یہ نفرتیں بھری ہوئی ہیں دلوں میں، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ شعلہ بیان جن کے ناموں کے آگے باقاعدہ شعلہ بیان لکھا جاتا تھا، یہ ان شعلہ بیانوں کی مہربانیاں ہیں۔ شعلہ بیان کیا ہوتا ہے؟ شعلے کا کام کیا ہوتا ہے؟ شعلے کا کام ہوتا ہے آگ لگانا، آگ لگائی اور کام ہو گیا، جلا دیتا ہے۔ لیکن جو یہ شعلہ ہوتا ہے نا آگ کا، یہ چیزوں کو جلاتا ہے، یہ کپڑوں کو جلاتا ہے، لباس کو جلاتا ہے، گھر کو جلاتا ہے، چھت کو جلاتا ہے، لکڑی کو جلاتا ہے۔ لیکن جو شعلہ بیانی ہوتی ہے، یہ رشتوں کو جلا دیتی ہے، یہ اخوت کو جلا دیتی ہے، یہ اتحاد کو جلا دیتی ہے، یہ بھائی کو بھائی کا دشمن کر دیتی ہے، یہ شعلہ بیانی ختم کر دیتی ہے رشتوں کو، اور ایسا ہو رہا ہے۔ ان شعلہ بیانوں نے آ کر وہ شعلے چھوڑے ہیں منبروں پر کہ آج ایک ہی گھر میں ایک ہی ماں کی اولاد، ایک ہی باپ کی اولاد سے دو بھائی آپس میں اس طرح ہیں، کسی کا کوئی اور نظریہ ہے، کسی کا نظریے بدل دیے۔ ایسا افسانوی دین لا کر، ایسی افسانوی کربلا لا کر سامنے کھڑی کی ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اکثر ہم جاتے ہیں، بعض اوقات بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں جس میں ایک کے بعد دوسرے نے پڑھنا ہوتا ہے، ہم کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، اگلا کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، کہیں پر حقیقت دین بیان ہو رہی ہوتی ہے، کہیں پر افسانہ دین بیان کر رہا ہوتا ہے۔ افسانے آسان لگتے ہیں، لوگ جلدی اپناتے ہیں، حقیقت دین نہیں اپنانا پسند کرتے لوگ۔ ظلم ہے یہ دین کے ساتھ، ظلم دین ہی کے ساتھ بھی اور اپنی ذات کے ساتھ بھی ظلم ہے یہ ہمارا، اگر ہم دین کو نہ سمجھیں۔ خیبر کیا ہے؟ خیبر کو کیا بنا دیا؟ وہ خیبر میں بھی وہی کرتے ہیں جو غدیر میں کیا ہے، بخن بخن یا رسول اللہ، رسول اللہ کو واہ واہ کہہ کے خیبر میں سب چلے گئے۔ کیا ہوا خیبر میں؟ کیا ہوا؟ غدیر میں سب بخن بخن کہہ کے چلے گئے، خیبر میں پہلے خیبر ہے، رسول نے آخر میں غدیر کا اعلان کیا، مولا کائنات کی ولایت کا، مولا کائنات کی جانشینی کا اعلان بعد میں ہوا۔ اگر ہم خیبر کی طرف نگاہ کریں، خیبر آپ کو اور مجھے جو سنائی گئی، جو بتائی گئی ہمیں خیبر، وہ کیسی ایک افسانوی خیبر ہے جس میں علی ہیرو ہیں، اور یہ ہوا اور وہ ہوا خیبر میں، اور اس طرح خیبر میں در اکھاڑا ہے مولا کائنات نے۔ 39 دن تک رسول اللہ باقی اصحاب کو بیچتے رہے، واقعاً بیچتے رہے ہیں رسول اللہ، آخر میں آخری دن، اور اسی وجہ سے بیچتے رہے کہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو ہم بھی کر سکتے تھے جو علی نے کر دیا۔ لیکن آخر میں رسول اللہ نے اس مرد کو بھیجا جو غیر فراد تھا، مولا کائنات کو بھیجا ہے خیبر میں۔ 40ویں دن مولا کائنات گئے، خیبر کے در کو اکھاڑا ہے مولا کائنات نے۔ لیکن اگر اس کو افسانوی جنگ وہی ہے، خیبر ہی ہے، رسول اللہ جانتے ہیں کہ اگر یہ قلعہ یہود اگر باقی رہا، یہ یہودیوں کا قلعہ اگر باقی رہا تو کیا ہوگا؟ دین محفوظ نہیں ہے، دین حصار میں، جس حصار میں محفوظ کرنا چاہتے ہیں رسول، مدینے میں موجود ہے دین، لیکن رسول اللہ چاہتے ہیں کہ دین کو کوئی خطرہ ان یہودیوں سے لاحق ہے تو اس خطرے کو ختم ہونا چاہیے، اس قلعے کو اکھڑنا، یہ قلعہ یہود رسول چاہتے ہیں کہ اکھڑنا چاہیے، اور رسول اللہ نے اس یہود کے قلعے کو اکھاڑنے کے لیے جس کو منتخب کیا کہ جو فاتح ہو کے لوٹا، وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کے ساتھ ہے۔ لیکن وہ خیبر جو ہمیں سنایا جاتا ہے، وہ خیبر کیا ہے؟ وہ ایک افسانہ ہے جس میں علی ہیرو ہے، اور وہ ایسا افسانہ ہے جس میں مولا کائنات کے بعد کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، یعنی یہودیوں کا قلعہ کما کرنا یا تو یہ مولا کائنات کر سکتے، اس کے علاوہ کوئی، یعنی ایسا کوئی افسانہ تشکیل دیا ہے۔ اگر حقیقت آپ خیبر دیکھیں، خیبر ہمارے یہاں، یہی خیبر آپ نے اور میں نے سنا ہے ہمارے منبروں سے، یہی خیبر، ایک خیبر ہم نے سنا، یہی خیبر، ایسا ہی خیبر لبنان والوں نے، حزب اللہ نے بھی سنا ہے۔ کیا فرق ہے؟ یہ خیبر جو آپ نے اور میں نے سنا، سننے کے بعد ہم بخن بخن کہہ کر چلے جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں، جب منبر پر سنتے ہیں، مجلس میں، میلاد میں سنتے ہیں، ہم بخن بخن کہہ کے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، بس اتنا ہی سمجھ میں آیا ہے، کیونکہ ایک افسانے کی طرح پیش کیا، پیش کرنے کا طریقہ عجیب تھا، خیالی،
ایک خیالی خیبر، اور واقعی ذہن میں سب کچھ ویسا ہی آ جاتا ہے. وہ خیالی خیبر جب ہمیں پیش کیا گیا تو ہم نے کیا کیا؟ ہم بخن بخن کہہ واہ واہ کہہ کر نعرے لگا کر یا علی کر کے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. لیکن یہی خیبر جب لبنان میں پیش کیا گیا، یہی خیبر جب وہاں پر بیان کیا گیا، تو پھر وہ ان یہودیوں کے خلاف کھڑے ہوئے، عمل شروع ہوا. اس کا مطلب ہے کہ یہاں افسانہ پیش ہو رہا تھا، وہاں حقیقت پیش ہو رہی تھی. جہاں خیبر عملی طور پر پیش ہو کہ نہ فقط یہ علی نے کیا ہے، مولا کائنات نے کیا ہے، کر کے دکھایا ہے، میں نے کر دیا، اب تمہاری باری ہے، اب تم نے کرنا ہے. میں نے اپنے دور کے یہود کے قلعے کو اکھاڑ دیا ہے، میں نے اپنے دور کے یہود کو ختم کر دیا ہے، یہاں سے مٹا دیا ہے. تمہارے دور میں بھی یہ خیبر اسی لیے ہے کہ تمہارے دور میں بھی جب کوئی یہود آئے، جب بھی وہ اپنی کارستانیاں شروع کرے، جب دین کو ان سے خطرہ ہونا شروع ہو جائے، تو تم ان سے ڈر کے نہیں بیٹھنا، خوف زدہ ہو کر نہیں بیٹھنا. حیدر کرار کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے تم نے جانا ہے. آپ اور میں آج ہمارے مسلم ممالک میں کیا ہو رہا ہے؟ یہود کو تسلیم کرنے کی کام ہو رہے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. آج مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، ان یہود کو کہ جن کو خدا پسند نہیں کرتا، جن کو رسول پسند نہیں کرتے. وہ قلعہ جو مدینے سے دور ہے، لیکن پھر بھی رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ بے شک دور ہے، لیکن اس قلعے کا یہاں پر ہونا گویا کہ یہ دین کے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے، یہ دین کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے. اسی لیے رسول اکرم نہیں چاہتے کہ یہ قلعہ یا یہ یہود باقی رہیں. اسی لیے رسول اکرم نے مولا کائنات کو بھیجا، اسی لیے اس قلعے کو قلعہ قما کرنا چاہتے تھے رسول اکرم. اور یہی سیرت آپ کو اور مجھے دی مولا کائنات نے کہ میں نے کیا ہے یہ سب، اب تم نے کرنا ہے. علی اپنے دور کے بت شکن ہے، تمہیں اپنے دور کا بت شکن بننا ہے. علی اپنے دور کے فاتح خیبر ہے، علی اپنے دور کے فاتح ہیں یہود پر، تمہیں اپنے دور کا یہود پر فاتح بننا ہے. خوف زدہ ہو کر نہیں بیٹھنا ہے. کم از کم اتنا تو ہو اس افسانوی دنیا سے باہر نکل کے کم از کم آپ اور میں اتنا تو کریں، اتنی تو ہمارے اندر جرت ہو، اتنا تو ہمارے اندر جرت اظہار ہو کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ کم از کم پاکستان تسلیم نہ کرے انہیں. اتنا تو خیبر سے سیکھنا چاہیے. اتنی حقیقتیں خیبر تو ہمیں پتا ہونی چاہیے کہ ان کو تسلیم کم از کم ہم نہ کریں. اتنی غیرت دینی تو ہمارے اندر ہونی چاہیے. وہاں جب یہی خیبر بتایا جا رہا ہے تو خیبر کا رنگ بدل جاتا ہے، خیبر کا ڈھنگ بدل جاتا ہے. وہ خیبر برپا کرتے ہیں. آپ افسانے میں رہ کر واہ واہ کر کے چلے جاتے ہیں، وہ حیدر کرار کے فرزند بن کر میدان میں اترتے ہیں. آج حیدر کرار کے فرزند نے اس کو نابود کیا ہے، شرمندہ کیا ہے. ان تمام یہود کو برات کا اظہار ہے، ان سے دوری کا اظہار ہے، ان سے جنگ ہے، ان سے مبارزہ ہے، ان سے قیام ہے. ان کے ساتھ دوستی ممکن نہیں ہے، ان کو تسلیم کرنا ممکن نہیں ہے. یہ خیبر حقیقی خیبر ہے. یہ حقیقی خیبر، افسانوی خیبر اور ہے، حقیقی خیبر اور ہے. وہی ظلم جو ولایت کے ساتھ ہوا، باقی سارا وہی ظلم مکمل دین کے ساتھ وہ ظلم ہوا ہے. ہم کہاں ہیں؟ یہی ظلم کربلا کے ساتھ ہوا ہے. شعلہ بیانوں نے اپنی شعلہ بیانیوں سے بہت بہت شعلے بکھیر دیے ہیں، بہت تباہیاں کی ہیں دنیا. آج آپ کو اور مجھے سوچنا ہے کہ اب دین کے لیے کرنا کیا ہے. اب ہماری حیات میں کیا ہم اسی طرح اپنی لگژری لائف گزارتے رہیں گے؟ اتنی پرسکون لائف، اتنی پرسکون زندگی. اماموں نے اپنی پوری زندگی، پوری حیات اسی دین پر گزار دی، اسی دین کو بچانے میں گزار دی. اپنی زندگیاں، اپنی جانیں، اپنے لال سب کچھ قربان کر دیا، اپنی بہنوں کی ردائیں تک قربان کر دی اس دین کے لیے. ہم کہاں ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اسی افسانے میں رہیں گے، ہم انہی خیالی دنیا میں رہیں گے. کب حقیقت کربلا کھل کر ہمارے سامنے ایسے آئے گی کہ ہم اس کربلا کی حقیقت سے کربلا کو برپا کریں گے. کلو یوم عاشورا و کلو ارض کربلا، امام صادق کا فرمانا ہے. کب وہ کربلا برپا ہوگی؟
کب ہم حقیقت دین کو سمجھیں گے؟ ہم بھولے بن کے بیٹھ جاتے ہیں دین میں. دین کتنی قیمتی شے ہے. آپ بھی میری ظاہر ہے یہ سلسلہ آن لائن ہے، ٹی وی پر، آپ اپنے موبائل پر، اپنے کمپیوٹرز میں آپ دیکھیں گے، دیکھ کر سنیں گے، سن کر واہ واہ کریں گے، وہی بقین بقین کہہ کے آپ لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، پرسکون ہو جائیں گے آپ لوگ. لیکن اگر تھوڑی سی توجہ آپ اس چیز پر دیں کہ دین قیمتی کتنا ہے، جس پر حسین جیسی ہستی قربان ہو جائے، گویا کہ یہ دین بہت اہم ہے. اس کو اس کے حال پر، لوگوں کے حال پر، شعلہ بیانوں کے حال پر چھوڑا نہیں جا سکتا. سکون سے، چین سے گھر میں بیٹھ کر دین میں تباہی مچ رہی ہے، حقیقی دین کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا، اور ہم سکون سے گھر میں بیٹھے رہے کہ ہمارا تو ٹھیک ہے نا. درد دین جب تک دلوں میں نہیں ہوگا دین سمجھ میں نہیں آئے گا. درد دین رکھیے اپنے دلوں میں، اور پھر سمجھیے کہ کتنے خوبصورت خوبصورت قربان ہوئے ہیں اس دین پر. کیا کیا ہستیاں اس دین پر قربان ہوئی ہیں. حسین نے کتنے چراغ دیے ہیں اپنے گھر کے. کیا ان ماؤں کو اپنی اولاد پیاری نہیں تھی؟ کیا ان کو اپنے لخت جگر پیارے نہیں تھے؟ ہماری اولاد سے کہیں زیادہ باعمل اولاد تھی، ہماری اولاد سے کہیں زیادہ خوبصورت اولاد تھی ان کربلا کے اصحاب کی بھی، ان کربلا والوں کی بھی. اور کیا کہنے بنی ہاشم کے، کہ جن کا مقابلہ کوئی بھی عام انسان نہیں کر سکتا. وہ علی اکبر جیسا حسین چہرہ، وہ علی اصغر جیسا نازنین، وہ جناب قاسم جیسا چاند جیسا چہرہ، وہ حسین جیسی شخصیت، وہ جناب زینب جیسی باپردہ خاتون. جب یہ سب کچھ دیکھیں تو نگاہ پڑتی ہے کہ واقعا دین تو بہت قیمتی ہے. بچانے والوں نے اپنا سب لٹا دیا. دو فرزند جناب مسلم کے ہیں، مظلوم ترین بیٹے ہیں جناب مسلم کے. کم عمر ہیں دونوں بچے، اور جس وقت یہ واقعہ کربلا ہوا ہے اور شام کے وقت جب خیموں کو آگ لگائی گئی ہے، شہادت امام حسین کے بعد، عصر کے بعد جب شام غریبہ آئی ہے اور خیموں کو آگ لگائی گئی ہے، ہر طرف آگ کے شعلے تھے. بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی تھی، اور آخر کار اسی طرح خیموں کو آگ لگتی جاتی تھی، اور بیوی امام سید سجاد کے پاس پہنچی کہ امام ہمارے لیے کیا حکم ہے. اسی دوران جتنے بچے تھے خیموں میں، آگ لگنے سے اس بھگدڑ سے بچے تیزی سے خیموں سے باہر نکلے ہیں. جب بچے تیزی سے خیموں سے باہر نکلے، ان بچوں میں جناب مسلم کے دو فرزند بھی ہیں. یہ بچے تیزی سے باہر آئے ہیں، اور وہ عالم تھا اس وقت، کیونکہ اس وقت لوٹ مچی ہوئی تھی. نیزوں کی انیوں سے بیبیوں کی چادروں کو چھینا جا رہا تھا. کسی کے گوہر لوٹے جا رہے تھے، کسی کی چادر لوٹی جا رہی تھی. جو مال و اسباب تھا وہ قوم لوٹنے میں لگی ہوئی تھی. اور اس وقت وہ تمام بچے جو بنی ہاشم کے باہر آئے ہیں عزاداروں، ان بچوں میں جب شام غریباں ڈھل چکی، جب رات ہو گئی، تو جناب زینب، کیونکہ سارا دن امام حسین لاشوں کو اٹھا کے لاتے رہے، لیکن بعد شہادت حسین، بعد شام غریباں، جتنے بچے تھے جو گھوڑوں کی سموں میں آ کے کچلے گئے تھے، ان کو جناب زینب اٹھا کے لائی. تمام سہمے ہوئے بچوں کو، خوفزدہ بچوں کو، کچلی ہوئی لاشوں کو جناب زینب نے لا کر ایک جگہ جمع کیا. لیکن جناب مسلم کے دو لال نہیں ملے. بیوی نے بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہیں ملے. وہ بچے اس لشکر کے خوف سے جب خیمے سے باہر نکلے تو کسی ٹیلے کے پیچھے جا کے چھپ گئے.
رات ہوئی، بچوں کی آنکھ لگ گئی، اور جب صبح آئی 11 محرم کی تو قافلہ تو چلا گیا، لیکن جب بچوں کی آنکھ کھلی تو کوئی موجود نہیں تھا۔ بس بچوں نے دیکھا کہ سامنے لاشیں ہی لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، پامال لاشیں ہیں، ٹکڑے ٹکڑے بدن ہیں۔ بھائی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر فرات کے کنارے چلتے چلتے جب شہر کوفہ کے قریب پہنچے تو ایک عورت جو پانی بھر رہی تھی اس کی نگاہ پڑی۔ تمام واقعہ آپ کو معلوم ہے جناب مسلم کے بچوں کا۔ جب اس عورت کی نگاہ پڑی ہے، وہ عورت اپنے گھر لے کر گئی، اور اس نے جب ان کو سلایا تو کہا کہ بچوں یاد رکھو، میرا بیٹا، یا بعض روایتیں کہتی ہیں کہ داماد بہت ظالم ہے، اس کو نہ پتا چلے کہ تم میرے پاس موجود ہو، تم میرے گھر میں موجود ہو۔ دارو رات ہوئی، وہ لعین شراب کے نشے میں جب گھر واپس آیا تو آدھی رات کو اس کو 2 بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ لعین اندھیرے میں ٹٹولتا ہوا جب اس حجرے میں گیا جس حجرے میں وہ بچے تھے، تو دیکھا کہ دونوں بچے باہوں میں باہیں ڈالے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کر رو رہے ہیں۔ لعین نے دونوں بچوں کو دیکھا، ایک مرتبہ دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ تو میرے ہی گھر میں تھے اور میں تمہیں پورے کوفے میں ڈھونڈ رہا تھا۔ اگر اس لعین نے ساری رات ان بچوں کو رسیوں کے ساتھ باندھ کے رکھا، اور جب صبح ہوئی ہے نا تو لعین ان بچوں کو بالوں سے پکڑ کر، ان معصوم بچوں کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا فرات کے کنارے لے کر گیا ہے۔ دریائے فرات کے کنارے جا کر اس لعین نے دونوں بچوں کے سروں کو قلم کیا، پہلے بڑے بھائی کے سر کو قلم کر کے لاش کو دریا میں پھینکا، پھر چھوٹے بھائی کے سر کو قلم کر کے لاش کو دریا میں پھینکا۔ اگر دونوں سروں کو لے کر لعین نے ایک تھیلے میں دونوں سروں کو رکھا، سروں کو لے کر سر سعد کے پاس لعین انعام لینے کے لیے جب گیا ہے نا، جب ابن زیاد کے پاس لعین انعام لینے کے لیے گیا ہے، جب دربار میں پہنچا، سر سعد سے ہوتا ہوا، سر سعد کو خوش کرتا ہوا ابن زیاد کے قریب پہنچا۔ لعین نے دونوں بچوں کے سروں کو کھولا، جب دیکھا نا، لعین نے کیا دیکھا ہے، ابن زیاد نے کیا دیکھا کہ دونوں معصوم بچوں کے سر ہیں۔ وہ لعین جو اتنا سخت دل تھا، جب اس نے سروں کو دیکھا نا تو دیکھ کر کیا کہتا ہے اے لعین، تو نے ان بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، تو نے ان بچوں کے ساتھ کیا کیا ہے پوری رات۔ اگر وہ کیا کرتا رہا، ان بچوں کے سر بتا رہے تھے، ان کے چہروں پر تماچوں کے نشان تھے، ان کی زلفیں پریشان تھی، ان کے ابرو کٹے ہوئے تھے۔ ارے پتا چلتا تھا کہ لعین ساری رات بچوں کے چہروں پر تماچے مارتا رہا ہے۔ پروردگار عالم انہی اشکبار آنکھوں سے، انہی روتی ہوئی آنکھوں سے تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ تجھے غم حسین کا واسطہ تمام مومنین جہاں جہاں ہیں، جو جو حاجات اپنے دل میں رکھتے ہیں، ان کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے پروردگار عالم، تجھے واسطہ مجلس حسین کا، تجھے واسطہ تیری عظمت کا، تجھے واسطہ اہل بیت کی عظمت کا، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمارے تمام مراجع عظام علماء حقہ کو اپنی حفظ و سلامتی میں رکھنا۔ رہبر معظم سید علی خامنائی، قائد مقامت حسن نصر اللہ، استاد محترم سید جواد نقوی سمیت تمام علماء حقہ کو طول عمر عطا فرما، ان کو حفظ و سلامتی عطا فرما، قائد مقامت کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، دشمن اسلام کو نیست و نابود کر دے، اسرائیل کو نیست و نابود کر دے، یہود کو نیست و نابود کر دے۔ جو ٹرمپ جو کچھ کر رہا ہے، پروردگار عالم تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا ہم دیتے ہیں، تجھے حسینیت کی فتح کا واسطہ، اور یزیدیت کو جس حسینیت نے شکست دی ہے، پروردگار عالم اس حسینیت کی فتح کا واسطہ اسلام کو سرخرو کر دے، جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں ان کو نیست و نابود کر دے، جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، پروردگار عالم ان ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود کر دے، کشمیر کو آزادی عطا فرما، فلسطین کو آزادی عطا فرما، یمن کو آزادی عطا فرما، ہر جگہ جہاں جہاں مسلمان بس رہے ہیں، پروردگار عالم ان سب کو اپنی حفظ و سلامتی میں رکھنا، اور اپنی آخری حجت کا ظہور جلد از جلد فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔